اور دہلی کے قریب لونی کے نوجوان مقرر فضیلت الشیخ سمیع الرحمن ریاضی حفظہ اللہ کو سماعت فرمائیں گے، جو کہ امام و خطیب ہیں مسجد اہل حدیث کریم نگر لونی غازی آباد کے۔ لہذا محترم سے بہت ہی مؤدبانہ اعتراض کرتا ہوں کہ آپ ڈائٹ پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں اور ہم تمام سامعین کو محفوظ کریں۔ فضیلت الشیخ سمیع الرحمن ریاضی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد اہل حدیث کریم نگر لونی غازی آباد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات۔ حضرات علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس بزم کے اندر جس موضوع کے اوپر لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے اسلام کے اندر عورت کا مقام۔ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے؟ آج بہت دلچسپ موضوع ہے اور جاننے کی ضرورت بھی ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے ایک پروپیگنڈا پھیلایا کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ ہی نہیں دیا، چہار دیواری کے اندر ان کو بند کر دیا، ترقی کے منازل کو دکھانے کی بھی نوبت نہیں دی ہے اسلام نے، برقعے میں پہنا دیا، ترقی سے روک رہا ہے اسلام۔ اسلام اپنے والدین کے سامنے بولنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کیا یہ سارے پروپیگنڈے جو مغرب زدہ ذہنیت رکھنے والے یہ پھیلا رہے ہیں، کیا واقعی اس کی حقیقت کوئی اسلام کے اندر ہے؟ آئیے ذرا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے زمانے جاہلیت کے حالات و کیفیات کو سمجھ لیتے ہیں، اور میں ماں اور بہنوں سے بالخصوص مؤدبانہ التماس کروں گا کہ اس موضوع کو سنا جائے۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59، اور اس کے بعد امام بغوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت عمدہ تبصرہ ہے، بہت دقیق تبصرہ ہے، اس تبصرے کو میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت سنائی جاتی ان کے چہرے سیاہ آلود ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ مصیبت کے پہاڑ ان کے چہروں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل کے اندر گھٹن محسوس کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھر کے اندر آئے۔ ان کو یہ بہت گرا گزرتا تھا، بالکل لائک نہیں کرتے تھے، بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آگے دیکھتے ہیں: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، اور جب لڑکی آ جاتی تھی، قابل غور بات ہے کہ جب لڑکی آ جاتی تھی تو سماج کے اندر اپنا چہرہ لے جانا معیوب سمجھتے تھے۔ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هُونٍ، اب یہ جو لڑکی آ گئی ہے، اس لڑکی کو زندہ رکھے ام یدسہ فی التراب، یا اس کو منو مٹی کے اندر دبا دیں۔ اب اللہ بولتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آیت کا آخری ٹکڑا جان ہوا کرتا ہے، اس کا مغز ہوا کرتا ہے، اس کا لب لباب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے: الا ساء ما یحکمون، یہ کتنے ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی لڑکیوں کو زندہ کر دینا، مار ڈالنا، درگور کر دینا، یہ اسلام کی نظر میں بہت ہی معیوب ہے۔ اب امام بغوی رحمت اللہ علیہ کا ایک تبصرہ جان لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب زمانے جاہلیت کے اندر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی، اگر اس کو زندہ رکھنا مطلوب ہوتا
کرتے تھے؟ ایک اونی لباس پہنا دیتے اور بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے ہکال دیتے تھے. گئی کہاں گئی, کس دنیا میں گئی؟ والدین کو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر مارنا ہوتا تو بچی 5 سے 7 سال کی ہو جاتی. ایک دن آتا باپ اپنی بیوی سے کہتا کہ اس لاڈلی کو نہلاؤ دھلاؤ, اچھا لباس پہنا دو. خاوند کا حکم پر عمل کرتے ہوئے بیوی نہلا دیتی, دھلا دیتی, اچھا لباس پہنا دیتی, اور پھر شوہر اس کو گھر سے باہر لے کر جب نکلتا, راستے میں اگر بیٹی پوچھتی بابا جی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ یہی کہتے کہ بیٹی بہت دن ہو گیا ننیحال نہیں گئے, بہت دن ہو گیا ہے نانی سے ملاقات نہیں ہوئی, چلو ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. اور کسی صحرا کی طرف, کسی وادی کی طرف, سنسان وادی کی طرف لے کے مڑ جاتے. اور وہاں پر مڑنے کے بعد کیا کرتے, ایک گڑھا کھود دے, ایک خندق کھود دے, اور اس خندق کو کھودنے کے بعد بیٹی سے کہتے بیٹی جھانکو. بیٹی جھانکتی, پیچھے سے دھکا دے دیتے, پورا گیم اوور. اس کی لائف کی پوری زندگی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی تھی. یہ زمانے جاہلیت کے اندر کون کر رہا تھا؟ جی بھی جب ابھی اسلام نہیں آیا, اسلام کی تعلیمات نہیں آئی, جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم بن کر نہیں آئے, جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی, اس سے پہلے یہ سارے حرکات و سکنات ہو رہے تھے. لڑکیوں کو زندہ کر دینا, درگور کر دینا, اور لڑکیوں کو زندہ نہ رکھنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا. آئیے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں, جو کتاب الاستقراض کے اندر اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے. روایت کیا ہے؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات. وہ لوگوں جو پہلے قتل کر دیتے تھے, مار دیتے تھے, اسلام جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت مجسم بن کر آئے, اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, رحمت بن کر آگے. پہلی ہی تعلیم کیا ہو رہی ہے کہ اے لوگوں, تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. حدیث کے پہلے ٹکڑے کے اوپر غور و فکر کریں. جہاں اسلام کی آمد سے پہلے کوئی ویلو نہیں تھی, ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اسلام جب آتا ہے واللہ رب الکعبہ ان کے مقام کے اندر 4 چاند لگا دیتا ہے, ان کے مقام کے اندر ایک روشن خیال پیدا کر دیتا ہے. اب ذرا دیکھیں, حدیث کے اندر دیکھیں اور آیات بینات کو دیکھیں. ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حق الناس بحسن صحابتی. اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیں کہ میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ اللہ کے رسول نے کہا امک, تمہاری ماں. ثم ایون, اے اللہ کے رسول پھر کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک. ثم ایون, پھر کون؟ اللہ کے رسول نے پھر کہا تمہاری ماں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل سوال کر رہا ہے, 4تھی مرتبہ بھی سوال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول ثم ایون, پھر کون؟ غور کریں, ابو کا, تمہارا باپ ہے, تمہارے والد محترم ہے, تمہارے والد محترم ہے. یعنی کہ اس حدیث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ عورت کا مقام مرد کے مقابلے میں 3 درجہ بڑھا ہوا ہے, 3 درجہ. آج نوجوان طبقہ جب جوانی کے دہلیز پر پہنچتا ہے, ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی جب ان کو للکارتی ہے, تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ابے بوڑھے پانی مانگ رہا ہے, پانی نہیں ملے گا تیرے کو. کیسے کلیسے الفاظ ادا کرتے ہیں. ارے وہ ماں جب تم تتلا کر بولتے تھے, اچھی طریقے سے باتوں کی وضاحت نہیں کر سکتے تھے, ماں سمجھتی تھی, باپ سمجھتا تھا یہ مجھ سے کیا مانگ رہا. آج اگر ضعیفی کی حالت میں پہنچ گئے, وہ بول رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. ابے بڈھا کیا بول رہا ہے بلا وجہ, چپ چاپ بیٹھے رہنا چارپائی پہ, کیوں بول رہا ہے؟ ایسے الفاظ نعوذ باللہ ادا کیے جاتے ہیں.
تو یہ اسلام نے عورت کا مقام دیا. اور دوسرے مقام پر وَوَعَدَ الْبَنَاتِ, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا گیا. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا گیا. اب ذرا غور کریں, میں کچھ اور اصطلاح باتیں بتاؤں گا. یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. بہت دلوں سے ایک آرزو تھی, ایک تمنا تھی کہ میں بتاؤں کچھ امت مسلمہ کو. کیا بتانا چاہ رہا ہوں, غور سے سنیں. اللہ کے رسول جب رحمت بن کر آئے تو پہلی بات کیا کہہ دیا؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ہے. آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ابورشن کر رہا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر جب لڑکی آنکھ کھول دی جاتی تھی اس کے بعد مارا جاتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ رحم مادر کے اندر ہی اس کے تمام آرزوؤں کو کچل دیا جاتا ہے, مسل دیا جاتا ہے, تمام تمنائیں مسل کر رکھ دی جاتی ہیں. اور میں کہہ دوں تو بے جان نہ ہوگا کہ واللہ رب الکعبہ مسلم سماج کے اندر جب سے یہ جہیز جیسی لعنت آئی ہے, واللہ رب الکعبہ لڑکیوں کا جنم دینے والی ماں سوچتی ہے, اور صرف سوچتی نہیں ہے, 1000 مرتبہ سوچتی ہے, اس لڑکی کو جنم دے دوں تو مستقبل میں اس کے لیے جہیز کہاں سے لاؤں گا. غور کریں, میری باتوں پر غور کریں. ماں سوچتی ہے, باپ سوچتا ہے, غریب ہوں, مزدوری کرتا ہوں, اتنے سارے انکم لاؤں گا کہاں. اور آج تو الگ الگ ٹھیکے بنا رکھے ہیں. لڑکا مانگنے جب آتا ہے لڑکی کا ہاتھ, ارے جی میرا لڑکا لندن میں پڑھ کر آیا ہے. ایکچولی ایسا ہے کہ وہاں پر رہتے رہتے اس کی ہابی ہو چکی ہے, عادت بن چکی ہے. کیا عادت بن چکی ہے؟ ایسی روم میں رہنا. مانگ نہیں رہا, غور کریں میرے جملے کے اوپر. کنایتن و اشارتن کیا کر رہا ہے لڑکی والوں سے؟ میرے لڑکے کی ہابی ہو چکی ہے, عادت ہو چکی ہے, عادت ہو گئی ہے بڑی بڑے گاڑیوں میں گھومنا میرے لاڈلے کا ایک مقصد بن چکا ہے. مانگ نہیں رہا. کیا مطلب؟ یہ چاہیے, یہ چاہیے. آپ اگر سمجھ سکتے ہو تو دو, اگر نہیں سمجھ سکتے تو اس رشتے کو یہیں پر ڈسکنیکٹ کر دو, توڑ دو. اور میں خدا کی قسم اللہ کا وہ فرمان سنتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا فرمان ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کیا فرمان ہے, کتنا زبردست. اللہ رب العزت کس طریقے سے بول رہا ہے, کتنی جاذبیت کے ساتھ, کتنے وضوح کے ساتھ بول رہا ہے. اللہ رب العزت کہے گا, اے لاڈلی تجھے کس گناہ کی وجہ سے دفن کر دیا گیا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, تجھے زندہ درگور کیوں کر دیا گیا؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے دریافت کرے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تیرا گناہ کیا تھا, تو نے غلطی کیا کی تھی, دنیا کے اندر تیرا وجود کیوں ناسور سمجھا جاتا تھا, کیوں ایسا تیرے والدین نے کیا. کہیں معاشرے کے چودھریوں کا نام نہ آ جائے. لڑکی کہہ دے فلاں سیٹ تھے, وہ جہیز کا بڑھاوا دے رہے تھے, اور کھل کر کہنے دیا جائے, اور میں کہہ کر جاؤں گا کہ معاشرے کے اندر, سماج کے اندر ہمارے یہ بڑے اکابر, اکابر سے مراد کون؟ جو پیسے والے, روپیے والے, آج اپنے پیسوں کے اوپر ناز کرتے ہیں, اپنے پیسوں کے بلبوتے لوگوں پر اپنا دھاگ جماتے ہیں. واللہ رب الکعبہ اگر یہ دھاگ دنیاوی ناحیت سے ہے تو کان کھول کر سن لیجئے, یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہے. کیا ہے؟ سبب ہے. پہلے لوگ مار ڈالتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھے گی, آج اس وجہ سے مار ڈالتے ہیں کہ جہیز دینا پڑے گا, موٹی رقم دینی پڑے گی, کہاں سے لاؤں گا, اسباب کہاں سے تلاش کروں گا, لہذا اس کو رحم مادر کے اندر ہی مسل دو. کیا کرو؟ خلاص کر دو, اس کی لائف یہیں پر ختم کر دو, اس کی زندگی یہیں پر اینڈ کر دو. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے محترم دوستو؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اور جہیز مانگنے والوں کو میں کیا کہتا ہوں, میری اپنی زبان ہے, کوئی ناراض ہو کوئی خوش ہو, انٹرنیشنل فقیر اپنے ہاتھ سے تو کما نہیں سکتا, 1 روپیہ اپنے ہاتھ سے کمانے کی سخت نہیں رکھتا, دوسروں کے جائیداد پہ اپنا ٹھیکہ جماتے ہو. تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں, اتنی
اتنی قوت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسی تعلیم دی تھی. کہا میرے صحابہ کان کھول کر سن لو, سب سے بہترین کمائی یہ ہے کہ آدمی اپنے پسینے کی گاڑھی کمائی اپنی زندگی کے لیے یوز کرے. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, یہ سارے کیا تھے؟ دوسروں کے پیسوں پر پلنے والے تھے؟ نہیں, یہ مزدوری کرتے تھے, محنت کرتے تھے. محترم دوستو, ایسے بنو. تو وَوَعْدَ الْبَنَاتِ, لڑکیوں کو زندہ درکور کر دینا بھی حرام کر دیا گیا. نئی نئی ٹیکنالوجی جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے, مانگنے والوں کے انداز بھی الگ الگ آ رہے ہیں. لہذا اس مانگنے والے لوگوں سے اپنا رشتہ ڈسکنیکٹ کریں. اور بجنور کے نوجوانوں کا اور نوجوان بجنور کے رہنے والے واسیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں, وہاں کے علماء کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اسکیم بنائی. کیا اسکیم بنائی؟ مولوی نکاح نہیں پڑھا سکتا اگر جہیز کوئی مانگتا ہے. یہ معاشرے کے اندر ایک کمیونٹی ہونی چاہیے, ایک اتحاد کے تحت یہ کام ہو, وگرنہ یہ لڑکیاں مرے گی, تمہارا نام بروز قیامت وہ لڑکی نام لے لے گی, تو واللہ رب الکعبہ تم ذلیل ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. لڑکی کو اسلام نے رحمت کی نظر سے دیکھا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ یہ لڑکی آ گئی, کہاں جاؤں, کس انداز سے جاؤں, کس کے پاس جاؤں, کون سی شکل لے کر جاؤں, کون سا چہرہ لے کر جاؤں. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر کتاب الزکاة کے اندر لے کر آئے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الزکاة کے اندر ہی کو لے کر آئے ہیں, دوسرے ابواب کے اندر کیوں نہیں لے کر آئے ہیں وہ بھی جان لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کنا سترا من النار. اللہ اکبر. کیا واضح فرمان ہے. اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت مجسم ہے, پورے کائنات کے لیے رحمت ہے, کیا فرما رہے ہیں کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہوں, اور دوسرے حدیثوں کے اندر 2 بیٹیاں ہوں, 3 بیٹیاں ہوں, جن کے یہاں بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے, پھر بھی ان پریشانیوں میں آمنا و صدقنا کرتے ہیں. پریشانی کیا ہے؟ جہیز ایک پریشانی ہو گئی ہے, ایک لعنت بن گئی امت کے لیے, سماج کے لیے, سوسائٹی کے لیے ایک لعنت بن گئی ہے. اس میں بھی صبر کر جانا, اس میں بھی اتحاد کی لڑی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, صبر کے دامن کو ترک نہ کرنا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن کے یہاں بیٹیاں ہوں اور بیٹیوں کی وجہ سے کوئی پریشانیاں آئے, اور ان پریشانیوں میں وہ صبر کرے, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے. اللہ کے رسول نے فرمایا, سترم من النار, یہ لڑکی جہنم کے لیے پردہ بن جائے گی, پردہ بن جائے گی. یعنی کہ یہ لڑکی تمہیں جہنم میں جانے سے روک لے گی, بچا لے گی, محفوظ کر لے گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے ذخیرے احادیث اگر اٹھا کر دیکھیں, علماء کرام بھی موجود ہیں, میرے علم کے اعتبار سے کہیں کوئی ایسی حدیث یا آیت یا بجنات نہیں ملتے جس کے اندر لڑکوں کو یہ فضیلت بیان کی گئی ہو, لڑکوں کی یہ اہمیت بیان کی گئی ہو. یہ فضیلت صرف اور صرف لڑکیوں کی ہے, لہذا لڑکیوں کی اہمیت اور اس کی ویلیو کو جانے. کتنے لوگ ایسے ہیں یہ کہتے ہیں مولوی صاحب جب تک لڑکی تھی رحمت آ رہی تھی, پیسہ آ رہا تھا, ذرائع رک نہیں رہے تھے. مولوی صاحب ہم نے لڑکی کی شادی کر دی, رحمت رک گئی. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے یہ بالکل پرفیکٹ ہے. لہذا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, تیاریاں تو کافی لمبی چوڑی تھی, لیکن حالات اور کیفیات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں مزید باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک لڑکی کو اسلام کے سانچے میں ڈال کر, اسلام کے آئینے میں ڈال کر, اسلام کی تعلیمات سے اس کو ہم کنار کر کے کس طریقے سے ہم اس کو ایک اسلامی ماحول, اسلامی معاشرہ دے سکتے ہیں, وہ سارے نصوص, وہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر سمیٹیں, اپنے زندگی کے اندر ان کو سمائیں, اور سمو کر ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے ایک آئیڈیل بنائیں, جیسا کہ صحابہ کرام نے آئیڈیل بنائے. واللہ رب الکعبہ جیسے صحابہ کرام ترقی پذیر تھے, ایسے آج بھی ہم ترقی پذیر ہو جائیں گے. اب ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے؟
یہی سبب ہے نا کہ ہم نے سنتوں کو پامال کر دیا، رسول کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی آدمی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، کاروبار ٹھپ ہو جائے، مولوی صاحب کچھ اسکیم بتا دو، تعویذ لے آؤں، کوئی اور ذریعہ لے آؤں، یہ ساری باتیں ہونے لگتی ہیں، اور دکانوں میں، گلوں میں، کہاں نہ کہاں کن کن جگہوں پہ پالت ہے، اللہ ہی کی پناہ ہے۔ تو محترم دوستو، یہ ساری تعلیمات تھیں، لہذا آپ کو میں ایک آئینہ دے کر گیا ہوں، اس مختصر وقت کے اندر اس آئینے کو ہم سنبھال کر رکھیں، اور اس آئینے میں جب بھی کوئی مصیبت لڑکی کے اوپر آئے تو اس آئینے کو اٹھا کر دیکھ لیں، یقیناً ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، بالخصوص میری ماں اور بہنوں کو، صبر جمیل عطا فرما۔ اے بار الہ، جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔